جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ میرے اچھے سامعین، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے لباس کا خوب خیال رکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ وہاں ان کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی جو بہت علم والا اور عقل مند تھا۔ بحیرہ راہب نے ابی طالب سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے میں کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، آپ اسے واپس مکہ لے جائیں تاکہ شام میں رہنے والے یہودی اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ابی طالب نے اس تجارتی سفر میں ہونے والے منافع کو چھوڑا اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے انہیں لے کر واپس مکہ آ گئے۔ رسول اللہ نے شام کے سفر سے واپس آ کر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے لگے اور اس سے ملنے والی رقم سے اپنے چچا کی مدد شروع کر دی۔ رسول اللہ بکریاں چراتے ہوئے کائنات اور اس کے بارے میں سوچ بچار کیا کرتے تھے۔ مکہ میں رہنے والے رئیس اپنے گھروں میں دعوت کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی محفلوں میں ناچ گانا اور شراب عام تھی۔ رسول اللہ نے کبھی ایسی محفل میں شرکت نہیں کی۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا، آج میری بکریاں بھی تم چراؤ، کسی دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ آپ ایک دعوت میں جانا چاہتے تھے۔ اس وقت دوپہر تھی اور شدید گرمی۔ عبداللہ بن جدان ایک رئیس تھا مکہ کا اور اس نے ایک بہت بڑا پیالہ بنوایا ہوا تھا۔ جب دھوپ اور گرمی بہت شدت کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالے کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑے سارے پیالے کے سائے میں بیٹھ گئے کہ گرمی کم ہو تو دعوت میں جا سکیں، لیکن آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ سو کر اٹھے تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ یوں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی محفل میں جانے سے محفوظ رکھا۔ میرے اچھے سامعین، آپ نے حرب فجار کا نام تو بارہا سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا حرب فجار سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم میں جب کوئی لڑائی لڑی جاتی تھی تو اسے گناہ والی لڑائی یا حرب فجار کہا جاتا تھا۔ اب کچھ ہوا یوں کہ بنی کنانہ نے بنو قریش پر جنگ مسلط کر دی۔ دفاع کے طور پر لڑی جانے والی حرب فجار میں بنو قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ 20 سال ہی کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی قافلے لے کر تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں اور ملکوں میں جانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کے باپ دادا نے بھی اس عمر میں تجارت شروع کی تھی۔ جلد ہی رسول اللہ نے اس میدان میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ رسول اللہ کی عادتیں اور معاملات اس قدر اچھے تھے کہ لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی کہ اس زمانے میں عرب کے چند سرداروں نے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ آپ نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی۔ اس معاہدے کے متعلق بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی اس طرح کے معاہدے کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں خوشی سے شرکت کروں گا۔ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے اچھے سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا۔ مکہ سے سب سے بڑا قافلہ گرمیوں کے موسم میں ملک شام جایا کرتا تھا، جس میں مکہ کے تمام تاجر اپنا سامان لے کر خود جاتے یا کسی دوسرے کے ہاتھ بھیجتے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ بنت خویلد نام کی خاتون تاجر بھی رہتی تھی۔ ان کا سامان تجارت
مکہ میں رہنے والے تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ خدیجہ بنت خویلد نے اپنا تجارتی سامان رسول اللہ کے ساتھ شراکت میں شام بھیجا، ساتھ ہی رسول اللہ کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا۔ رسول اللہ نے اس سارے سفر میں اپنے ملازموں اور غلاموں کا بہت خیال رکھا۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوئی۔ نستورہ راہب نے میسرہ سے رسول اللہ کے بارے میں معلومات لیں۔ رسول اللہ ایک ایسے درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر نستورہ راہب نے میسرہ سے کہا، اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو دیکھنے والے اہل علم اور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے پہچان لیتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس تجارتی سفر میں سیدہ خدیجہ کا کاروباری منافع پہلے تمام قافلوں سے 2 گنا زیادہ رہا۔ میسرہ نے سفر سے واپسی پر سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے اخلاق اور کاروباری معاملات کے علاوہ سفر میں پیش آنے والے مختلف واقعات بتائے۔ سیدہ خدیجہ یہ واقعات جان کر بے حد متاثر اور خوش ہوئیں، اور سفر سے واپسی کے چند مہینے بعد سیدہ خدیجہ کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حق مہر 20 اونٹ تھے۔ میرے اچھے سامعین، پاکستانی کرنسی کے مطابق اس حق مہر کی اصل اماؤنٹ کیا تھی؟ اس کا ایک موٹا سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں 1 اونٹ کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے ہے۔ یوں حق مہر 20 اونٹ، یہ رقم تقریباً موجودہ 60 لاکھ روپے کے برابر بنتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے نکاح پر رسول اللہ کو ایک غلام زید بن حارثہ تحفے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود زید بن حارثہ اپنی خوشی سے رسول اللہ کے پاس ہی رہنے لگے اور رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے۔ میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 27 اور 33 سال کے درمیان تھی، تو اس دور میں سب سے پہلے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ عطا کی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسم بن محمد رکھا۔ ان کی وجہ سے ہی رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ قاسم کے بعد زینب بنت محمد پیدا ہوئیں، پھر رقیہ بنت محمد، اور ان کے بعد ام کلثوم بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ پھر عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے، جنہیں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے دونوں صاحبزادے تقریباً 1.5-2 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عبداللہ بن محمد کے وصال پر قریشی سردار عاص بن وائل نے کہا، محمد کی نسل ختم ہو گئی، جس کے جواب میں اللہ کریم نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کریم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، جبکہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کم سن چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر لے آئے۔ یہی وہ دور تھا جب زید بن حارثہ، جو کہ گھر سے باہر گم ہو گئے تھے اور اغوا کر لیے گئے تھے، اس کے بعد ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، اور اب وہ ایک آزاد شخص کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے واپس آ گئے، کیونکہ ایک مدت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو بچپن میں ان سے بچھڑ گیا تھا وہ مکہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بخوشی اجازت دے دی کہ زید بن حارثہ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں، لیکن زید بن حارثہ نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار اور محبت و شفقت کے دل موہ لینے والے انداز کی وجہ سے زید بن حارثہ رسول اللہ کے بغیر
ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں سیلاب آیا۔ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اس بات کا ڈر تھا کہ بیت اللہ کی عمارت گر نہ جائے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے اور اس میں صرف حلال آمدنی ہی خرچ کی جائے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تھی کہ آمدنی ختم ہو گئی۔ یوں حتیم والا خانہ کعبہ کا حصہ چھت کے بغیر ہی رہ گیا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں تمام قبیلوں نے حصہ لیا۔ دیواروں کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ بیت اللہ میں موجود ہیں وہ اٹھ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اگلی صبح سب سردار کیا دیکھتے ہیں کہ صادق و امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال فہم و فراست سے مکہ کو خونی جنگ سے یوں بچا لیا کہ ایک چادر پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو کونوں سے پکڑ لیں۔ جب سب نے اس چادر کو پکڑ لیا تو اس جگہ پہ وہ لے گئے جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اوپر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں رسول اللہ کی مکہ میں عزت و اہمیت کو اللہ نے اور بھی واضح کر دیا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے 40 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ رسول اللہ کے اخلاق اور معاملات سے بہت متاثر ہیں۔ یہاں رسول اللہ کی پہچان ایک عزت دار، با اخلاق، شریف النفس، معاملہ فہم اور صلح جو انسان کے طور پر ہے۔ رسول اللہ اپنا گھر چلانے کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ رسول اللہ رمضان کا مہینہ عبادت اور سوچ بچار کے لیے غار حرا میں گزارتے ہیں جو مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات میرے اچھے سامعین جی چاہتا ہے آپ کو بتاؤں کہ غار حرا سے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ غار حرا میں موجود ہوں تو وہاں سے بھی خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں سکون اور خاموشی ہوتی تھی۔ رسول اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور خاندان کا بہت خیال رکھتے۔ غریبوں کی مدد کرنا، بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھانا، بیماروں کی عیادت کرنا، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا، تجارت اور بکریاں پال کر روزگار کمانا رسول اللہ کے معمولات رہے۔ عزت دار خاندان سے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی خوبیوں کی وجہ سے مکہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اور میرے بہت ہی محترم سامعین، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو محسوس کر رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ اب ہم بات کریں گے یکم نبوی، پیر کا دن، 21 رمضان المبارک 610 عیسوی، غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ جبرائیل رسول اللہ کے لیے اللہ کریم کا پہلا پیغام وحی کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل ریشم کے ٹکڑے پر سورہ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ لکھی ہوئی آیات رکھیں اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر پڑھنے کو کہا، رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری بار کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ نے جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیات پڑھیں۔ یوں اللہ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا۔
رسول اللہ نے اللہ کریم کے کلام کی ہیبت محسوس کی اور منصب نبوت پر باقاعدہ طور پر فائز ہونے کی ناقابل بیان کیفیت میں اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو ان کی ڈھارس بندھائی کہ آپ جیسے اعلیٰ کردار و اخلاق رکھنے والے اور سب کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کرنے والے انسان کو اللہ کریم کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ رسول اللہ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، آپ کو مکہ سے نکال دے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا۔ ورقہ بن نوفل کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ میرے اچھے سامعین، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ مختلف روایات کے مطابق یہ عرصہ 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے یا 3 سال پر مشتمل تھا۔ اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر رہے۔ ایک روز جمیل ابو لہب کی بیوی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکسٹ ڈور نیبرس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سے آپ کی شدید مخالفت کیا کرتی تھی، کہنے لگی، کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ نعوذ باللہ، کئی دن سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیل کی یہ بات سن کر بہت آزردہ ہو گئے۔ اس پر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی سورہ الضحیٰ نازل فرما کر کی اور واضح فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو تمہارا رب تم سے ناراض ہوا، نہ اس نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدہ خدیجہ، علی ابن ابی طالب، ابو بکر ابن ابو قحافہ، زید بن حارثہ اور بلال حبشی تھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازداری سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال بعد اللہ کریم نے سورہ المدثر کے ذریعے حکم دیا کہ اب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا جائے اور اس کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کی جائے۔ 3 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو گھر پر دعوت دی، اور جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب بن عبد المطلب نے آپ کا ساتھ نبھانے کا اعلان کیا۔ ابو لہب بن عبد المطلب نے رسول اللہ کی مخالفت کی۔ یہاں موجود لوگوں میں سے علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کی مکمل حمایت کا اعلان یوں کیا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایک روز رسول اللہ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور کہا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ ایسا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرف اشارہ بھی کیا۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں اور شرک کرنے سے منع کرتا ہوں۔ ابو لہب نے جواب میں کہا، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا۔ میرے اچھے سامعین، اللہ کریم کو ابو لہب کا ایسا کہنا اس قدر برا لگا کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ لہب لے کر حاضر ہوئے۔ ٹوٹ جائے ابو لہب تمہارے ہاتھ، تمہارا مال اولاد جس پر تم بہت غرور کرتے ہو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔
تمہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور تمہاری بیوی کو بھی وہ اس حال میں مرے گی کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ میرے بہت ہی اچھے سامعین، اسلام کی تبلیغ کی مخالفت بڑے زور و شور سے کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ کسی کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ کسی کو جان سے مار دیا گیا تو کسی کو خاندان اور قبیلے سے ہی نکال دیا گیا۔ جو غلام یا کنیز رسول اللہ پر ایمان لے آتے اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا۔ ایمان لانے والے اپنی جانوں پر ظلم برداشت کرتے رہے لیکن رسول اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ظلم بلال حبشی، خباب بن ارت، عمار بن یاسر اور سمیہ بنت خبات کے ساتھ کیا گیا۔ 5 نبوی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی تو رسول اللہ کی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی فاطمہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ قریشی مکہ نے رسول اللہ کے دین کو پھیلتے دیکھا تو ایک وفد یثرب کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ جان سکیں کہ محمد بن عبداللہ نبوت کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ یہودیوں نے انہیں 3 سوال بتائے۔ نمبر 1، غار والے کون تھے؟ نمبر 2، وہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں۔ سوال ایسے تھے کہ ان کے بارے میں مکہ میں رہنے والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے نہ صرف بالکل ٹھیک جواب دے دیے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بتایا جو پوچھا گیا تھا۔ تبھی یہودی اور مکہ کے قریش رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور سب کے برابر ہونے کا درس دیتے تھے۔ قریش رسول اللہ کی تبلیغ اور معاشرے میں برابری کے نظام سے سخت پریشان ہوئے۔ وہ آپس میں کہتے تھے اگر ایسا چلتا رہا تو ایک دن پورے عرب پر محمد کا دین چھا جائے گا۔ قریش نئے دین کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے لیکن ناکام رہے۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد قریش کا ظلم حد سے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔